الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سنن نسائی کی 59ویں قسط و نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمۃ الباب ہے باب تمنی القتل فی سبیل اللہ تبارک و تعالی۔ ایک مسلمان کے دل میں ہر دم یہ آرزو، یہ تمنا انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کا اجر، شہادت کا شرف اور شہادت کی سعادت حاصل کرے اور جام شہادت نوش کرنے کا اسے بھی موقع مل جائے۔ اگر واقعتاً وہ مومن ہے تو اس کے دل میں یہ جذبہ ہمہ وقت کار فرما ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بچوں کہ اس میں شجاعت، بہادری، دلیری رہتی ہے اور وہ کسی بھی مشقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزدلی سے اور عجز سے ہمیشہ اپنے آپ کو کوسوں دور رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو یہ موقع میسر ہو جائے، اور اگر موقع میسر نہ ہو تو کم از کم یہ نفسیاتی اور سائیکالوجیکلی فوائد تو اس کو ضرور حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی جذبہ جہاد میں تڑپتا اور ہمیشہ مشتاق رہ کر پھرتا ہے۔ روایت ہے عبید اللہ ابن سعید کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لم اتخلف عن سریۃ۔ اگر مجھے میری امت پر فرض عین ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نیم فوجی دستے میں بھی ضرور شرکت کرتا، پیچھے نہ ہٹتا۔ ولیکن لا یجدون حمولۃ ولا اجد ما احملهم علیہ۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میری امت کے افراد کے پاس ذاتی سواری نہیں ہوتی، نہ میرے پاس اس کا نظم ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے سواری کا انتظام کر سکوں۔ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي۔ پھر بھی اگر میں چلا جاؤں تو ان پر گراں گزرے گا کہ میں جاؤں اور وہ میرے ساتھ شرکت نہ کریں، مدینے میں رہ جائیں۔ اس لیے میں بہت سی مرتبہ ضرورت و مصلحت کا زیادہ تقاضا نہیں ہوتا تو میں نہیں جاتا ہوں، جب نفیر عام کا تقاضا نہیں ہوتا تو میں کبھی کبھی نہیں بھی جاتا ہوں، میری امت پر مشقت کے ڈر اور خطرے سے۔ وَلَوَدِدْتُ، ایسے ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں تمنا تو رہتی ہے، یہ ہے ترجمۃ الباب، کہ انی قتلت فی سبیل اللہ ثم احییت ثم قتلت ثم احییت ثم قتلت ثلاثا۔ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے دوبارہ حیات مل جائے اور پھر میں شہادت کا جام پیوں، پھر حیات ملے اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ حضور یہ تمنا فرما رہے ہیں۔ وَلَوَدِدْتُ، یہ والا ٹکڑا ترجمۃ الباب سے متعلق ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عثمان بن سعید کی روایت ابو ہریرہ ہی کے حوالے سے ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم بان یتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ۔ اگر مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہ لگتا ہوتا کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ میرے پاس ایسا ہوتا کہ میں ان کے لیے نظم کر سکنے کے قابل ہوں، ما تخلفت عن سریۃ، تو پھر میں تو کسی نیم فوجی دستے سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ تغزو فی سبیل اللہ تعالی، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہو۔ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اس کے بعد عمرو بن عثمان کی روایت ہے عن ابن ابی عمیرہ کے حوالے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب ان ترجع الیکم وان لها الدنیا وما فيها غیر الشہید۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا شخص نہیں ہے کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہو اور وہ یہ پسند کرتا ہو
کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹے. کوئی دوبارہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے اس کو پوری دنیا اس لوٹنے کے بدلے میں مل جائے. ہاں، دنیا وما فیہا مل جائے پھر بھی وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ قفس عنصری سے اس کی روح کے پرواز کر جانے کے بعد جب وہ مسلم و مومن ہوتا ہے تو دنیا کے جھمیلوں سے، حدیث شریف کا لفظ ہے، مستریح بن جاتا ہے. پھر وہ کیوں واپس آنا چاہے گا؟ لیکن شہید دوبارہ دنیا میں آنا ضرور چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو جام شہادت کا جو ذوق، جو ذائقہ اور جو ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے دوبارہ وہ آنا چاہتا ہے. قال ابن ابی عمیرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ. میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ پوری دنیا مجھ کو حاصل ہو جائے. چاہے دیہات والے ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے مکانات وبر سے بناتے ہیں، اور مدر لبینتن کو کہتے ہیں، یعنی بڑے قصبے اور شہر والے. مطلب پوری دنیا کے لوگ میرے غلام بن جائیں اور میں ان کو آزاد کروں اور وہ ثواب پاؤں، اس سے بڑا ثواب مجھ کو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. اس روایت کی سند میں جو ابن ابی عمیرہ آئے ہیں، اس سے مراد محمد ابن ابی عمیرہ، صحابی سکن الشام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث الباب کو روایت کیا ہے، اور ان کے قابل قدر شاگردوں میں، قابل ذکر تلامذہ میں جبیر ابن نفیر ہیں. اور اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے طلبہ، ثواب من قتل فی سبیل اللہ عز وجل. اللہ کے راستے میں شہادت کا کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر آدمی بار بار اس شہادت کو پانے کی تمنا اور آرزو کرتا رہتا ہے. وہ ہے روایت محمد بن منصور کے حوالے سے، سمعت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت جابر فرما رہے تھے، قال رجل یوم احد، ایک شخص نے احد کے دن کہا کہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ فأین انا، کیا خیال ہے تمہارا، مجھے بتاؤ. ارأیت ای اخبرنی، مجھے بتاؤ، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا ملجا اور میرا مقام کیا ہوگا؟ قال فی الجنتی، فرمایا جنت میں. فألقى تمرات فی یدہ، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں. ثم قاتل، میدان جہاد میں کود پڑا. حتی قتل، یہاں تک کہ جام شہادت پی لیا. یہ کون تھے؟ مورخین اصحاب سیر نے لکھا ہے عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسلم شریف میں بطریق انس یہ روایت آئی ہے کہ ان عمیر بن الحمام اخرج تمرات فجعل یأکل منہن ثم قال لئن حییت حتی آکل تمراتی هذه انہا لحیات طویلۃ ثم قاتل حتی قتل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اس طرح بھی ذکر کی ہے بطریق اعمش، اس میں یوں ہے مسروق کے حوالے سے کہ سألنا عبد اللہ عن هذه الآیہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. تو عبداللہ نے کہا ہم نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو جواب یہ ملا تھا کہ ارواحهم فی جوف طیور خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل فاطلع الیہم ربهم اطلاعة فقال هل تشتہی شیئا یا هل تشتہون شیئا قالوا ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، جب انہوں نے یہ تاڑ لیا کہ ہمیں سے یہ پوچھا ہی جاتا رہے گا کہ اب تم کس چیز کی اشتہا کرتے ہو، تو جنتی کہیں گے قالوا یا ربی نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى.
فَلَمَّا رَأَىٰ أَن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا، یہ ہے شہادت کا مزہ اور ذائقہ۔ چنانچہ وہ صحابی نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں بھی پھینک دی، استبطاءً للموت، کہ کہیں اتنی کھجوروں کے کھانے میں مصروف ہوں گا، اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ جائے گی۔ وہ کھجوریں بھی انہوں نے پھینک دی۔ اللہ نے ان کی تمنا کو پورا فرمایا، ثم قاتل حتی قتل۔ اس شخص نے یہ سوال کیا تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کے بعد شہید ہونے والا جنت میں جاتا ہے، لیکن اس انسان کو اپنے آپ کی گارنٹی نہیں تھی، اس لیے اس نے سوال کیا تھا عمیر ابن حمام کو۔ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی مانع دخول جنت ہو، اس لیے تثبیت کے لیے اور تثبت کے لیے انہوں نے یہ سوال کر لیا، تو حضور نے انہیں جواب دے دیا کہ تم اہل جنت میں سے ہوں گے اگر تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے انسان کو اپنے باب میں زیادہ مطمئن اور بھرم میں نہیں رہنا چاہیے، چاہے کتنے فضائل سنیں، لیکن اپنے باب میں پرخطر رہنا چاہیے کہ یہ فضائل کا میں مصداق بنوں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی مانع موجود ہو، جیسے یہ صحابی عمیر نے فرمایا۔ جب انہیں دربار رسالت سے اہل جنت میں ہونے کی ضمانت ملی تو انہوں نے شوق جنت میں اپنے ہاتھ میں موجود وہ تمرات بھی پھینک دیے، اور اللہ نے ان کے جذبے کو مبارک فرمایا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام نصرت اسلام اور رغبت فی الشہادت کی کتنی زیادہ محبت و تمنا رکھتے تھے۔ نیز مبادرت بالخیر کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی خیر کے باب میں حظوظ دنیاویہ میں منہمک ہو کر ذرا بھی غفلت نہ برتے۔ نیز اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفوف کفار میں منغمس ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ جائز ہے، جمہور علماء کے یہاں اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد ذرا چوکنا کرنے کے لیے ایک ترجمۃ الباب لا رہے ہیں کہ من قاتل فی سبیل اللہ تعالی وعلیہ دین، کہ اوپر کی روایتوں کے فضائل سن کر کہیں کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شہادت کی بنیاد پر حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ تو گردن میں طوق کی طرح بندھے ہوئے رہتے ہیں۔ دین، قرض جو حق جائز ہے، دین لینا، استدانت کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کے بارے میں چاہے وہ شہید ہو، اس کی گرفت ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے سوال ہوگا، اور اس کو نہیں بخشا جائے گا الا یہ کہ اس کی دین کی ادائیگی کا نظم ہو جائے۔ اس کی طرف محتاط رہنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے ترجمۃ الباب آیا کہ من قاتل فی سبیل اللہ تعالی وعلیہ دین، واو حالیہ، اللہ کے راستے میں جو قتال کرتا ہو درا حالے کہ اس کے ذمے کسی کا قرض ہو۔ روایت محمد بن بشار کے حوالے سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند میں ابو عاصم آئے جن کا نام ضحاک ابن مخلد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب علی المنبر، ایک صاحب حضور کی خدمت میں تشریف لائے درا حالے کہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ فقال، وہ آنے والے نے دریافت فرمایا، ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ایکفر اللہ عنی سیئاتی، حضور مجھے بتائیے اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، صبر کے ساتھ، ثواب کی نیت رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹوں، کیا میرے جملہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا؟ قال، حضور نے فوری طور پر تو جواب دیا نعم، لیکن پھر ثم سکت ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی۔ قال، اور وحی آئی تھی
اس لیے اپنے قول کا استدراک کرنے کے لیے آپ نے فرمایا این السائل آنفا، ابھی جس نے مجھ سے سوال کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ فقال الرجل ها انا ذا، تو اسی سائل نے کہا حاضر خدمت ہوں اللہ کے رسول۔ قال ما قلت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو دہروایا تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ حضور اب کی بار جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ جملہ مستانفہ ہے یا وہ علی سبیل العموم کہا جا رہا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ قال، تو اس نے بھی اپنا سوال دہرایا کہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ایکفر اللہ عنی سیئاتی؟ قال، تو اب حضور نے استدراک فرما کر ارشاد فرمایا نعم، ہاں جملہ گناہ معاف ہوں گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ ترجمۃ الباب آ گیا۔ سارنی بھی جبریل آنفا، ابھی ابھی جبرائیل نے مجھ کو کان میں یہ بات کہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق المسلمین، حقوق العباد یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیف قلت، تاکہ اس کو جواب دیا جائے اور استدراک کی جائے، علت دین کے ذریعے استثناء کر دیا جائے۔ یہیں سے ہمارے بعض بزرگوں اور مفتیوں نے قانون بنایا کہ سوال و جواب دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، بلکہ رسم المفتی، ادب المفتی وغیرہ میں علماء نے لکھا ہے کہ سوال والے صفحے پر ہی جواب لکھا جائے تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ جانے یہ کس سوال کا جواب ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹروں کے یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو پرسکرپشن لکھتے ہیں اسی ورق پر مریض کی حالت کو مختصراً لکھ دیتے ہیں یا فائل پر لکھتے ہیں۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا حال تو یہ تھا کہ مسترشد جب اپنے کسی مرض روحانی کے باب میں سوال کرتا تھا، حضرت اسی ورقے پر چاہے حاشیے میں ہی صحیح اس کا جواب لکھ دیتے تھے تاکہ بعد میں چل کر کوئی جعل سازی کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں سوال کیا تھا اس کا یہ جواب ہے۔ سوال و جواب ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے، یہ ادب کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ آگے کی روایت محمد ابن سلمہ کی اور عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ یعنی ابو قتادہ کی روایت ہے قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ایکفر اللہ عنی خطایای؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ فلما ولى الرجل ناداه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر به فنودی له، حضور نے ڈائریکٹ اس کو بلوایا یا کسی کو کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت؟ فأعاد علیہ قوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الا الدین كذلك قال لی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو قتادہ الحارث یا عمر یا نعمان ابن ربعی ابن بلدمہ الانصاری السلمی المدنی الصحابی المشہور، لقب تھا فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی دین کا استثناء کیا گیا ہے۔ دیکھو سنو، نیکیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات یا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما یا رمضان وغیرہ وغیرہ، یہ انہی گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں جو فیما بین العبد والرب ہوں، ورنہ جو ذمے ہیں حقوق انسانی کے قبیل کے اس میں قصاص ضروری ہے۔ نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہاں دین سے مراد وہ دین ہے جس کی وفا کا انتظام کر کے مرا ہو لیکن وصیت نہ کر گیا ہو۔ اس میں طاقت تو تھی کہ وہ اس دین کی ادائیگی کرے گا، انتظام تھا، لیکن اس نے وصیت نہیں کی، ادا کرنے پر قادر تھا پھر بھی ادا نہیں کیا۔ مطل الغنی ظلم جو فرمایا گیا، یا
اس نے ناحق میں ادا کر دیا، اسراف کیا، مر گیا، لیکن دین ادا نہیں کیا۔ ہاں البتہ جو کسی حق واجب کے لیے دین لے، فاقے کی بنا پر، عسر اور تنگدستی کی بنا پر، اور پھر مر جائے اور دین ادا کرنے کا اس کے پاس سرے سے انتظام ہی نہ ہو، تو پھر ایسا شخص محبوس عن الجنت نہیں ہوگا۔ اب وقت کے ذمہ دار و سلطان پر فرض ہے کہ وہ بیت المال میں سے، صدقات میں سے، یا صدقات کا حصہ جو سہم الغارمین ہے یا فی میں سے اس کے دین کی ادائیگی کرے۔ بعض محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو تشدید حضور کی تھی دین کے بارے میں کہ شہادت کے باوجود اس کا استثناء کیا جا رہا ہے، اور یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اور ترک الصلاۃ علیہ، یہ جو تشدید تھی حضور کی وہ فتوحات اسلامیہ سے پہلے کی بات تھی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اسی لیے اس سے مستفاد کر کے لکھا ہے کہ شہادت حقوق العباد کا کفارہ نہیں بنتی، اور درجہ شہادت کے حق میں یہ مانع بھی نہیں بنتے۔ ہاں مطلب کرامت زائدہ جو اس کو حاصل ہوتی ہے اس میں ذرا گڑبڑ رہتی ہے، یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لی جائے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ حقوق الآدمیین لا تکفر، ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمول ہوگی روایت اس دین پر جو گناہ کے لیے لیا گیا ہو، حیلہ کر کے لیا گیا ہو، غصب کر کے لیا گیا ہو، اس کے ذمے اس کا بدل ثابت ہے، یا لیتے وقت ہی نہ دینے کی نیت کی ہو، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ ورنہ دین تو شریعت کی طرف سے معزون فیہ ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہاں یہ کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی پڑے گی جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اگر مال اس پر لازم ہوا ہو بطریق سائغ اور وہ عازم ہو وفا کرنے پر، لیکن قدرت نہ پائی ہو، اس کی پوری نیت تو تھی کہ وہ دین کو ادا کر دے گا، لیکن اس کو قدرت نہیں ملی، وہ ادا نہ کر سکا، استطاعت نہیں پائی، تو یہ صاحب ذم ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے باب میں یہ دین مانع نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں بطریق ابو الغیث روایت آئی حضرت ابو ہریرہ کی کہ حضور نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ تعالی عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔ دیکھو حضور یہاں کیا بیان فرماتے ہیں، جو لوگوں کے مال کو لے، چاہے استدانت کر کے یا اوجہ مشروعہ کے ذریعے، اس کی نیت ادائیگی کی تھی، اللہ انتظام فرما دے گا، چاہے اس کو ذاتی طور پر قدرت نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر کوئی لیتے وقت ہی نیت عدم ادا کی کرتا ہے تو وہ لیتے وقت سے ہی گنہگار ہے، اس کے اس جریمے پر اس کا مؤاخذہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دین لیتا ہے غیر مشروع طریقے پر، غصب، سرقہ وغیرہ کر کے، تو مستفاد یہ ہوا کہ شہید جس کی شہادت اس کے حق میں کفارہ نہیں بنتی، وہ قسم ثانی والا ہے، نہ کہ قسم اول والا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ طبرانی میں ثقہ راویوں کے حوالے سے ایک روایت آئی ابن مسعود کی جس کو وہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانہ والامانہ فی الصلاة والامانہ فی الصوم والامانہ فی الحدیث واشد من ذلک الودائع۔ اس روایت سے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شہادت امانت کے لیے بھی کفارہ نہیں بنتی، وہ امانت
جو حدیث میں ذکر کی گئی، اور حدیث میں تو آیا کہ تمام حقوق اللہ کے لیے کفارہ بنتی ہیں، چاہے نماز، صوم وغیرہ ہو، تو پھر اب کیا کریں گے؟ اب تک تو یہ بولتے چلے آئے کہ حقوق العباد کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو آپ نے ابھی پیش کی طبرانی کی، وہ ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے، لہذا صحیح روایت کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ اور اگر مان بھی لو کہ صحیح ہے تو مطلق قتل پر اس کو محمول کیا جائے گا، اور حدیث الباب کو مقید کیا جائے گا صابر محتسب مقبل غیر مدبر کے ساتھ۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پر وحی متلو اور وحی غیر متلو دونوں لے کر آتے تھے۔ سارنی جبرائیل تو وہ کہاں ہے؟ قرآن شریف میں تو وہ چیز ہے نہیں علت دین والی۔ پتہ چلا وحی غیر مطلوبی جبرائیل لے کر آتے تھے۔ اللہ پاک اس کو ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو آیات سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت، دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور کبھی بھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، خوب سمجھو، تبصر کرو، اور اس کو قدردانی کی نگاہوں سے، کانوں سے سنو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔